السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر وزیر آغا خان کا لکھا ہوا انشائیہ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ ڈاکٹر وزیر آغا خان کا سب سے پہلے ہم تعارف دیکھیں گے۔ ڈاکٹر وزیر آغا خان، ان کی ولادت 1922 میں ہوئی اور وفات 2010 میں۔ یہ 20ویں صدی کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا خان سرگودا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وزیر آغا خان زمانہ طالب علمی سے ہی محمد دین تاثیر میراجی اور نون میم راشد سے متاثر ہو کر اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے نظم میں نت نئے تجربات کیے اور ان نت نئے تجربات سے جدت پیدا کی۔ نت نئے اور جدت کا مطلب ہوتا ہے انوکھا پن، نیا پن، عجیب۔ اس طرح سے ادبی جریدے اوراق کے مدیر رہے۔ جریدہ رسالے کو کہتے ہیں اور مدیر ایڈیٹر کو۔ یہ جریدہ اپنے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کی وجہ سے ادبی حلقوں میں نہایت ہی تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر آغا اپنے منفرد اور جدید تنقیدی نظریات کی وجہ سے اردو ادبی دنیا میں معتبر مانے جاتے ہیں۔ معتبر کا مطلب ہوتا ہے معزز۔ وہ بطور شاعر، نقاد اور صحافی ایک قابل قدر مقام رکھتے ہیں۔ نقاد کا مطلب ہے دوسروں کی تحریر پر تنقید کرنے والا، لیکن ان کی ایک اور خصوصیت ان کی انشائیہ نگاری بھی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا ان کی شاعری کے علاوہ اہم خصوصیت انشائیہ نگاری۔ انشائیہ نگاری اچھوتے، نادر اور منفرد موضوعات کی بنا پر وہ انشائیہ نگاری میں ایک اہم نام ہے۔ انشائیہ نگاری، انشائیہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر ادبی تحریر جس میں ذاتی تاثرات بھی بیان کیے جائیں، اور نادر کا مطلب ہوتا ہے نایاب یا جو بہت ہی کم پایا جانے والا ہو، نایاب۔ اب یہاں پہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے انشائیہ نگاری۔ انشائیہ اور مضمون نگاری میں فرق کیا ہے؟ انشائیہ بھی بظاہر ایک مضمون ہی کی طرح کی عبارت ہوتی ہے، لیکن انشائیہ اور مضمون میں یہ فرق ہے کہ انشائیہ میں انشائیہ نگار اپنے جذبات و احساسات کا آزادانہ طور پر اظہار کرتا ہے، اور انشائیہ نگاری میں انشائیہ نگار اپنے جذبات و احساسات کو شامل کرتے ہوئے کسی تحریر کو انشائیہ نگار انشائیہ میں بغیر کسی نتیجے پر پہنچتے ہی بات کو ختم کر دیتا ہے اور نتیجہ کاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی انشائیہ بظاہر مضمون ہی کی طرح کی ایک عبارت ہوتی ہے، لیکن مضمون میں کیا ہے کہ مضمون میں اپنے جو مصنف ہے وہ اپنے جذبات و احساسات کو شامل نہیں کر سکتا، بلکہ مضمون ایک ایسی عبارت ہے کہ جس بھی موضوع پر لکھنا ہو اس کو مکمل بات کو کسی نتیجے پر پہنچا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ انشائیہ میں بات کو کسی نتائج
کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر کے نتیجہ کاری کے ہاتھ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہم چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی میننگ اور پیراگراف کی وضاحت۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سبق ایک صنف ادب کے لحاظ سے ایک انشائیہ ہے جس میں ڈاکٹر وزیر آغا خان نے ایک روڈ رولر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے ہیں اور انہیں پہلی مرتبہ روڈ رولر پر بیٹھ کر ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیان ایک نئی سمت کا پتہ چلا اور وہ زندگی کی موجودگی سے آگاہ ہوئے۔ اس سبق کے آخر میں جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس سبق کے آخر میں مصنف خود ایک روڈ رولر بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی پہلے کمپلیٹ کریں گے ایک ایک پیراگراف اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وضاحت کر کے بتاتی چلوں گی۔ پچھلے چند روز سے میرے گاؤں کی کچی سڑک کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا ہوا ہے۔ کوی الجثہ دینوساری جاپانی پہلوانوں کی طرح کا ایک پہاڑ ہے، مگر گوشت کا پہاڑ نہیں، یہ تو کالے لوہے کا پہاڑ ہے جس کا کام کچی خوشبودار زمین کے چہرے پر بجرے کی تہ جمانا ہے۔ جب یہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوا تو بچوں اور کتوں نے اس کا خوب سواگت کیا۔ بچے تو اس کے بھاری بھرکم گول مٹول پہیوں پر سوار ہو کر تالیاں پیٹنے اور شور مچانے لگے، البتہ کتوں نے صرف خود کو بھونکنے تک محدود رکھا۔ مگر 2-3 روز ہی میں ان لوگوں کا جذبہ حیرت مان پڑ گیا اور اب یہ روڈ رولر سارا دن اپنے بوڑھے ڈرائیور کی معیت میں کمال آہستگی کے ساتھ سڑک پر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ شام کو جب ڈرائیور اس پر رکھے ہوئے کمرے کو تالا لگا کر کہیں چلا جاتا ہے تو میں اس کے پاس آ جاتا ہوں اور اس عجوبہ روزگار کو تا دیر دیکھتا رہتا ہوں۔ سڑک کو کوٹتے اس کو اب اس کے بھاری پہیے خاصے گھس چکے ہیں۔ ان پر فٹ کیا ہوا کمرہ بھی خاصا پرانا ہو چکا ہے۔ خدا جانے یہ روڈ رولر اب تک کس کس گھاٹ کا تیل پی چکا ہے کہ اتنا بوڑھا اور گھسا پٹا نظر آتا ہے۔ کس کس گھاٹ کا تیل پی چکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کس کس علاقے کی سیر کر چکا ہے اور پہیے خاصے گھس چکے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کی حالت کافی پرانی ہو چکی ہے، یہ کافی پرانا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ قوی الجثہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بھاری جسم والا، مضبوط جسم والا۔ دینوساری ایک قدیم جانور کا نام ہے جس کا وجود اب مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے اور جاپانی پہلوانوں کی طرح کا ایک پہاڑ۔ یہاں پہ یہ جو روڈ رولر ہے یہ بہت ہی بھاری جسم اور جاپانی پہلوانوں کی اس کو تشبیہ دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ گوشت کا پہاڑ کی طرح ہے مگر گوشت کا پہاڑ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن دو چیزوں سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے وہ دونوں جاندار ہیں۔ دینوساری اور جاپانی پہلوان یہ دونوں ہی جاندار چیزیں ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ تو جاندار ہیں اس لیے گوشت کا پہاڑ ہے، لیکن روڈ رولر ایک قوی الجثہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کالے لوہے کا پہاڑ ہے، یعنی کہ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور بہت بھاری ہے، بہت بڑا ہے جسامت کے لحاظ سے، اور اس کا کام کچی زمین کے اوپر بجری اور ریت
کی تہ کو جمانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے گاؤں میں داخل ہوا تو بچوں اور کتوں نے اس کا خوب سواگت کیا۔ سواگت کا مطلب ہوتا ہے استقبال، چونکہ جب کوئی نئی اور اجنبی چیز کہیں بھی اس کا سامنا ہو تو سبھی حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب گاؤں میں ایک نئی اور اجنبی چیز روڈ رولر آتا ہے تو کتے اس پر بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ بچے اس کے پہیوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر تالیاں پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، جبکہ کتے جو ہیں وہ صرف بھونکتے رہتے ہیں۔ اسی طرح 2-3 دن گزرے اور 2-3 دنوں کے بعد لوگوں کا جذبہ حیرت ماند پڑ گیا۔ ماند کا مطلب ہوتا ہے کم ہو گیا، کیونکہ جب کوئی نئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو پہلی دفعہ جب کسی چیز کو دیکھیں تو وہ بہت ہی حیران کن ہوتی ہے، لیکن جو جو وقت گزرتا ہے تو حیرت کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے روڈ رولر بھی جب 3 دن گزر گئے تو لوگوں کے لیے اب یہ نئی چیز نہیں تھی۔ اب یہ روڈ رولر سارا دن اپنے بوڑھے ڈرائیور کے ساتھ آہستہ آہستہ اس سڑک پر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اور شام کا وقت جب آتا ہے تو ڈرائیور اس کے کمرے کو، یعنی اوپر جہاں نشست لگی ہوئی ہے اس حصے کو بند کر کے تالا لگا کر جب کہیں چلا جاتا ہے تو مصنف کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس جا کر اس عجوبہ روزگار کا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب، میں اس عجیب و غریب مشین کو تا دیر یعنی بہت دیر تک دیکھتا رہتا ہوں۔ اب چونکہ یہ سڑک کو کوٹتے کوٹتے اس کے بھاری پہیے خاصے گھس چکے ہیں، یعنی اب چونکہ یہ سڑک پر چلتے چلتے اس کو کافی وقت گزر گیا ہے، اب اس کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کافی پرانا ہو چکا ہے اور اس نے کئی علاقوں کی سیر کی، اور اب یہ اتنا پرانا اور گھسا پیٹا نظر آتا ہے۔ تو پھر اگلے پیراگراف کو دیکھیے، یہ پرسوں یہ سوال میں نے اس کے بوڑھے ڈرائیور سے کیا تو وہ ہنسنے لگا، بولا اس اللہ لوک نے کہاں جانا ہے بابو جی، ساری زندگی اسی علاقے میں دھنی رمائے بیٹھ پڑا رہا ہے، مگر جناب میں نے کئی روڈ رولرز پر کام کیا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا ہوں۔ بوڑھے ڈرائیور کے یہ الفاظ سن کر مجھے خیال آیا کہ اصل مارکو پولو یا ابن بطوطہ تو یہ ڈرائیور ہے جس نے روڈ رولر کی رفتار سے سیاحت کی ہے، نہ کہ اسپِ تازی یا کھڑ کھڑ چلتی گاڑی کی رفتار سے۔ سو میں نے اس سے کہا کہ کبھی مجھے بھی اپنے ساتھ روڈ رولر پر بیٹھنے کا موقع دو۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا میں پچھلے 50 سال سے روڈ رولر چلا رہا ہوں، آپ پہلے شخص ہیں جس نے روڈ رولر پر بیٹھنے کی خواہش کی ہے۔ میں نے کہا کیا کروں، میں خواہشی کا تو مارا ہوا ہوں۔ سو پروگرام طے پا گیا۔ اب اس پیراگراف میں دھونی رمائی پڑا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح درویش اور سادھو ایک جگہ آلتی پالتی مار کر کئی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، کئی دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ روڈ رولر بھی ایک ہی جگہ ایک ہی علاقے میں کئی دنوں سے اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور اس طرح سے مصنف کہتے ہیں کہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا۔ گھاٹ گھاٹ کا مطلب ہوتا ہے علاقے علاقے کی سیر کرنا، کئی علاقوں کی سیر کرنا۔ تو جب بوڑھے ڈرائیور یعنی اس ڈرائیور کے یہ الفاظ مصنف نے سنے تو ان کو یہ خیال آیا کہ مارکو پولو یا ابن بطوطہ تو یہ ڈرائیور ہے۔ یہاں پہ مارکو پولو اور ابن بطوطہ دو ایسی شخصیات کا نام لیا گیا ہے، یہ استعارہ کے طور پر ڈرائیور کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں جو بہت ہی مشہور، جیسے مارکو پولو اٹلی کا باشندہ ہے اور اس نے کئی ملکوں کی سیر و سیاحت کی، اور اس نے بہت سارے ممالک کے سفر کیے اور ایک کتاب بھی لکھی، جبکہ ابن بطوطہ مراکش کا رہنے والا ہے اور ایک مشہور سیاح اور مورخ بھی ہے۔
اصل نام اس کا محمد بن بطوطہ ابو عبداللہ ہے، اور اس نے تقریباً 28 سال میں 75,000 میل کا سفر کیا اور ایک کتاب بھی لکھی۔ اس لحاظ سے مصنف کہتے ہیں کہ اب اصل ابن بطوطہ تو یہ ابن بطوطہ اور مارکو پولو تو یہ ڈرائیور ہے، چونکہ اس کے ساتھ کیونکہ اس نے انتہائی سست رفتار سواری پر سفر کیا ہے، اور اس نے کسی اسب تازی کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار گھوڑا، اور کھڑ کھڑ چلتی گاڑی کی رفتار سے، یعنی جو تیز رفتار گاڑی کا سفر کیا، یعنی کہ اس ڈرائیور نے تو اس روڈ رولر کی رفتار سے سیر و سیاحت کی، نہ کہ کسی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر یا کسی تیز رفتار گاڑی پر سوار ہو کر۔ تو اس طرح سے اس روڈ رولر کو دیکھ کر مصنف کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی اس روڈ رولر پر سوار ہوں، اور اس نے روڈ رولر کے ڈرائیور سے جب بات کی تو ڈرائیور نے اس کو خوشی سے اس پر بیٹھنے کا، جب اس نے کہا تو اس کو ڈرائیور خوش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے 50 سال ہو گئے روڈ رولر کو چلا رہا ہوں، آپ پہلے شخص ہیں جس نے روڈ رولر پر بیٹھنے کی خواہش کی۔ تو تب مصنف نے یہ کہا کہ کیا کروں، میں خواہش ہی کا تو مارا ہوا ہوں۔ یہاں پہ خواہش ہی کا تو مارا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر لا تعداد خواہشات ہیں، یہ خواہشات کا سلسلہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، تو یوں یہ ایک لا تعداد نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے خواہشات کا۔ اس وجہ سے شاعر مصنف کہتے ہیں کہ میں خواہش ہی کا تو مارا ہوا ہوں، سو پروگرام طے پا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف پہ دیکھیے، دوسرے روز میں روڈ رولر پر سوار ہو گیا۔ یہ کام اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانے میں ہاتھی پر چڑھنا، مگر جس طرح آدمی ایک بار ہاتھی کے ہودے میں بیٹھ جائے تو اس کے دل کی انار کلی کھل جاتی ہے۔ دل کی انار کلی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے دل کا خوش ہو جانا، اور ہاتھی کے ہودے میں بیٹھ جانا، ہدا ایک لکڑی کی پالکی ہے جو ہاتھی کے اوپر لگی ہوتی ہے، جس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ خود کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب میں روڈ رولر کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی کی کسی نئی سطح پر اٹھایا ہوں۔ تب ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا، مگر تا دیر میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا ابھی رکا کھڑا ہے۔ یہ سڑک جس پر وہ کام کر رہا ہے نہر کے ساتھ ساتھ بنائی جا رہی ہے۔ میں نے روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک نظر نہر کے پانی پر ڈالی۔ پانی کی سطح پر کسی پرندے کا ایک پر بہتا چلا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روڈ رولر کے برابر سے گزرا اور پھر گزرتا ہی چلا گیا۔ ایک بار پھر مجھے شک پڑا کہ روڈ رولر شاید ابھی چلا نہیں ہے، مگر میں نہیں، وہ تو چل رہا تھا۔ وہ دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا، یعنی ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ ٹھہرا ہوا نظر آئے، اور دوسرے زاویے سے دیکھیں تو وہ حرکت کرتا ہوا۔ مجھے اس سے پہلے ٹھہراؤ اور رفتار کے درمیانی وقفے کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ تجربہ ہوا تو میں کھل اٹھا، خوش ہو گیا۔ اب اس پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ روڈ رولر پر سوار ہونا بھی ایک انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ روڈ رولر جیسے اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا کہ ایک ہاتھی پر سوار ہونا، چونکہ ہاتھی بھی ایک قوی جثہ جانور ہے اور اس پر بھی بیٹھنا آسان نہیں۔ تو روڈ رولر کے
بھی ایک قوی الجثہ لوہے کا پہاڑ جسے کہا گیا ہے، اس پر بھی بیٹھنا کوئی آسان نہیں۔ جس طرح ہاتھی پر سوار ہونا، چونکہ یہاں پہ خود کو وہ ہاتھی پر سوار ہو کر اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے اور خود کو وہ شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں پہ خود کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنا، شہنشاہ جہانگیر، یہاں پہ ایک بادشاہ کا ذکر آیا ہے، نور الدین جہانگیر بادشاہ کا، تو اس سے مراد تمام بادشاہ ہیں، چونکہ پرانے وقتوں میں ہاتھی جو ہے وہ بادشاہوں کی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہاں پہ جب کوئی عام شخص ہاتھی پر سوار ہو تو اس کے لیے ہاتھی پر سوار ہونا ایک باعث فخر بات ہے۔ تو اسی طرح جس طرح کوئی بادشاہ ہاتھی پر سوار ہو کر فخر محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک عام شخص بھی ہاتھی پر سوار ہو کر خود کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے، یعنی بادشاہوں کی طرح فخر محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے مصنف کہتے ہیں کہ جب میں اس پر سوار ہوا تو مجھے ایک زندگی کا نیا تجربہ دیکھنے کو ملا، اور اس طرح سے جب میں اس پہ سوار ہوا تو مجھے لگا کہ میں کسی زندگی کی نئی سطح پر اٹھایا ہوں۔ تب ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور ساتھ ہی روڈ رولر چل پڑا، مگر میں کافی دیر تک اس کے چلنے اور نہ چلنے کا فیصلہ نہ کر پایا کہ وہ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے، اور یہ جس سڑک پہ وہ کام کر رہا تھا روڈ رولر، وہ روڈ نہر کے ساتھ ساتھ بنائی جا رہی ہے، اور میں نے روڈ رولر کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ساتھ ہی نہر کے اوپر کسی پرندے کا پر پانی میں بہتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روڈ رولر کے جب قریب سے گزر گیا تو آگے گزرتا ہی چلا گیا۔ جب وہ آگے نکل گیا تو مجھے ایسا شک ہوا کہ شاید روڈ رولر ابھی چلا ہی نہیں، مگر نہیں، وہ تو چل رہا تھا، اصل میں ٹھہراؤ اور رفتار کے عین درمیان کی حالت میں تھا۔ اور اس طرح سے مصنف اس سے فرق کو محسوس نہ کر پایا، اور یہ وقفہ یعنی رفتار کے درمیانی وقفے کا اس سے پہلے کبھی اس کو تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ تجربہ جب ہوا تو مصنف کو ایک خوشی کا احساس ہوا۔ عزیز طلباء، آج کے لیے ہمارا لیکچر یہاں پہ ہی مکمل ہوا۔ باقی سبق کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔